نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف پارہ نمبر 17 سورۃ الحج رکوع نمبر 2 آیت نمبر 11 12 13۔ مذکورہ آیت میں حرف کا لفظ آیا ہے۔ حرف کا معنی ہے الحرف من کل شیء طرفہ، ہر چیز کی کنارے کو حرف کہا جاتا ہے۔ بئی مقام کنارہ پر عبادت کرنے سے مراد کیا ہے؟ تو آیات مذکورہ میں کنارہ سے عبادت کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی حالت میں عبادت کرے، مثلاً فارغ البالی میں، فراخی میں تو اللہ کی عبادت کرے، لیکن تنگ دستی میں، تنگ حالی میں، پریشانی میں اللہ کی عبادت نہ کرے۔ اسی مضمون کو حضرت الاستاذ مولانا رحمہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یوں ذکر کیا ہے کہ یقین محکم اور اعتقاد جازم کے ساتھ عبادت نہ ہو، بلکہ شک شبہ کی بنیاد پر عبادت ہو، اس کو کہتے ہیں یعبد اللہ علی حرف۔ اور پھر اس کی دلیل یہ ہے کہ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ جملہ شرطیہ ہے، اور اطماننا بھی اس کی جزا ہے۔ اسی طرح وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ جملہ شرطیہ ہے، اور انقلب علی وجہہ جزا ہے۔ فتنہ سے مراد آزمائش ہے، ابتلا ہے، پریشانی ہے۔ اور بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ میں مقیم ہو گئے، تو بعض لوگ بھی آ کر مسلمان ہو جاتے جن کے دلوں میں ایمان کے پختگی نہیں ہوتی تھی۔ اگر اسلام لانے کے بعد اس کے اولاد میں، اس کے مال میں ترقی ہو گئی تو کہتا تھا کہ یہ دین اچھا ہے، اور اگر اس کے خلاف ہوتا تو کہتا تھا یہ برا دین ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی کہ یہ لوگ ایمان کے ایک کنارے پر کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، اگر ان کو ایمان کے بعد دنیاوی راحت، مال اور سامان مل گیا تو اسلام پر جم گئے، ڈٹے رہے، اور بطور آزمائش کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہو گئے تو پھر دین چھوڑ دیتے ہیں، دین سے پیر جاتے ہیں۔ آیات مذکورہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ کے تحت تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمہ اللہ الباری لکھتے ہیں کہ اس میں وہ شخص بھی داخل ہے جو اللہ کی عبادت، کرامات اور مخلوق کے مدح کی امید اور طمع پر کرتا ہے۔ اگر اسے یہ حاصل ہو جائے تو عبادت میں نشاط ہوتا ہے، ورنہ بددلی سے، سستی سے عبادت کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ، خیر عام ہے، مال، اسباب، اولاد، اور فتنہ بھی مال، اولاد، اسباب کو شامل ہے، لیکن مذکورہ حالت کے امید
لالچ اور طمع کی حالت ہو تو خیر اور فتنہ دونوں کو شامل ہے۔ لیکن اگر ان کلمات پر غور و فکر کیا جائے تو خیر کے مقابلے میں شر آتا ہے، خیر کا متضاد شر ہے، مگر آیات مذکورہ میں خیر کے مقابلے میں شر کے بجائے فتنہ کا لفظ لایا۔ وجہ یہ ہے کہ فتنہ سے مراد ہر وہ بات ہے جو انسانی طبیعت کو ناگوار گزرے، طبیعت پر باری ہو، طبیعت پر ثقیل پڑ جائے، چونکہ ہر وہ چیز جس سے انسان کی طبیعت خراب ہو جائے، ناگوار گزرے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شر ہو، بلکہ بسا اوقات خیر بھی مزاج کو ناگوار گزرتی ہے، انسانی مزاج پر باری ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ کئی مرتبہ ایک طالب علم، اولاد، مرید وغیرہ کو تربیت کی بنیاد پر، تعلیم کی بنیاد پر پڑھائی کے لیے پابند کیا جاتا ہے، مطالعے کے لیے پابند کیا جاتا ہے، تکرار کے لیے پابند کیا جاتا ہے، تو کام تو خیر کا ہے، لیکن بعض اوقات طلباء کو، اولاد کو، مریدین کو ناگوار گزرتی ہے، پھر وہ نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح ذالک هو الخسران المبین، دین کو، عبادت کو اللہ کے لیے کرو، اپنے اندر اخلاص پیدا کرو۔ آیات کا ماحول مقصود یہ ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرو اور اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی رضا کے لیے کرو۔ نماز اسی لیے مت پڑھو کہ لوگ آپ کو نمازی کہے، لوگوں کے لیے، لوگوں کی مدح کے اساس پر آپ حج پر نہ جائے کہ آپ کو لوگ حاجی کہے، بلکہ حج اللہ کی طرف سے ایک فرض عمل ہے، روزہ ایک فرض عمل ہے، نماز ایک فرض عمل ہے، آپ کے فرض منصبی ہے، ذمہ داری ہے، آپ پر فرض ہے، عبادت کرو۔ انسانیت کے تخلیق کا مقصد وہ عبادت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیکن اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے لیے عبادت کرو، مخلوق کے رضامندی، مال، اسباب، دنیا، لالچ کی بنیاد پر نہ کرو۔ یہ بڑا نقصان یہی ہوتا ہے، ریا دکھلاوی کے لیے مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اور پھر اس آیت میں فرمایا، اگلی آیت میں، یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ ولا ینفعہ۔ مطلب یہ ہے کہ کفار مشرکین صرف اصنام کی عبادت نہیں کرتے بلکہ دوسری چیزوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، سورج کے کرتے ہیں، آگ کے کرتے ہیں، چاند کے کرتے ہیں، ستاروں کے کرتے ہیں، حجر شجر وغیرہ، وہ ایک گائے کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور اللہ کے بغیر غیر کی کئی چیزوں کو معبود اور مسجود بنایا ہے۔ جو بھی چیزیں ہیں وہ سب مخلوق ہے، مردہ ہو، زندہ ہو، انسان ہو، شیطان ہو، جس میں ناری ہو، جس میں نوری ہو، یہ سب غیر ہے۔ عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے بغیر جتنی بھی مخلوقات ہے، سب مخلوقات اللہ کے بغیر غیر ہے۔ غیر کی عبادت نہ کرو، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی ذات اور صفات میں
کوئی شریک نہیں ہے، کوئی سہیم نہیں ہے۔ اچھا، ادھر ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یدعو من لمن ضرہ اقرب من نفعہ۔ آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بغیر غیر کی چیزوں میں نفع اور ضرر کی صلاحیت موجود ہے، جبکہ آیت نمبر 12 میں فرمایا ما لا یضرہ ولا ینفعہ، کہ غیر اللہ میں نفع اور ضرر کی صلاحیت مطلقاً نہیں ہے، اور مطلقاً مخلوقات کی نفع اور ضرر کی صلاحیت کی استعداد کی نفی کر دی گئی ہے۔ تو ظاہر متبادر آیات نمبر 12 اور 13 میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ آیات نمبر 12 میں ما لا یضرہ ولا ینفعہ میں حقیقت حال کا بیان ہے، زمینی حقائق اور واقعہ کا بیان ہے کہ غیر اللہ جن کو تم نے معبود بنائے ہیں، ان میں تو نہ کسی نفع کی صلاحیت ہے، نہ نقصان کی صلاحیت ہے، نہ ان چیزوں کے اندر نفع اور نقصان کی قوت اور طاقت اور قدرت ہے۔ اور آیت نمبر 13 میں کفار و مشرکین کے وہم و گمان کا بیان ہے کہ ان کے خیالات اور اوہام میں یہ ہے کہ یہ نفع ضرر کے مالک ہے۔ ترجمہ یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، اور وَمِنَ النَّاسِ وَمِن بَعْضِ النَّاسِ، اور بعض لوگ ایسے ہیں مَن يَعْبُدُ اللَّهَ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عَلَى حَرْفٍ ایک کنارے پر، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، پس اگر پہنچے ان کو کوئی بلائی، اطمأن بِهِ تو اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اگر پہنچ جائے ان کو کوئی آزمائش، انقلبا تو پیر جاتا ہے، عَلَى وَجْهِهِ اپنے رخ پر، خسرت دنیا والآخرہ نقصان اٹھایا دنیا اور آخرت کا، ذالک هو الخسران المبین، اور یہی بہت بڑا نقصان کھلا نقصان ہے۔ یدعو وہ پکارتا ہے، من دون اللہ اللہ کے بغیر غیر کو، ما لا یضرہ جو ان کو اس کو جو ضرر دے اس کو، وما لا ینفعہ اور جو نفع نہ دے اس کو، ذالک هو الضلال البعید یہی ہے وہ گمراہی دور کی۔ یدعو وہ پکارتا ہے، لمن ضرہ اس کو جس کا ضرر اقرب جلدی پہنچتا ہے، من نفعہ اس کے نفع سے، لبئس المولا وہ بہت برا آقا ہے، ولبئس العشیر اور بہت ہی برا رفیق ہے، عشیر ہے، ہم نشین ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔